آمد سے شکر گزار ہیں، متولیان کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مختصر سوانح مغرب مدرسہ یا قربانیہ کی بیان فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ امسال 1-2 کلاس سے فارغ ہونے والے طلبہ عزیز کی دستہ بندی اساتذہ کرام کے اور ذمہ داران کے دست مبارک ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد حسن میاں صاحب سے رہنے لگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات متولیان کرام، اساتذہ اعزاز، علماء عزیز و دیگر تمام معزز شرکاء جلسہ، اس مدرسے کے قیام کے دور اول کو الحمدللہ اب 129 برس پورے ہو چکے ہیں، جبکہ جناب الحاج شاہ ولی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی نام کے سن 1322 کے تعلق میں سجین اس مدرسے کو قائم کروایا۔ دور دوم جب حضرت مولانا الحاج سید شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مالک کی اجازت سے 1328 مطابق میں اس مدرسے عالیہ قربانیہ کے نام سے موسوم کیا، جس کو آج الحمدللہ 121 برس ہو چکے ہیں۔ آج تک اس مدرسے سے جتنے حضرات فارغ ہوئے ان میں کل کی تعداد 2021 ہے۔ کل حفاظ کرام جو اب تک فارغ ہوئے ان کی تعداد 1264 ہے۔ جن مثال میں حضرات فارغ ہو رہے ہیں ہرات سے ان کی تعداد 2 ہے، اور جو شعبہ ہند سے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 18 ہے۔ پانی مدرسہ عالیہ قربانیہ حضرت مولانا الحاج سید شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن حیدرآباد سے منتظر شہر گولکنڈہ تھا۔ آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے واسطے سے سن 1858 میں اسی شہر گولکنڈہ میں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کے والد ماجد جناب الحاج سید شاہ ولی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے زبردست عاملوں میں شمار ہوتے تھے۔ کسی وجہ سے آپ حکومت وقت سے ناراض ہو گئے اور آپ نے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ اس وقت آپ کے ساتھ والی حضرت مولانا الحاج سید شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شریف صرف 4 برس تھی۔ 4 برس کی عمر سے لے کر 14 برس تک، یعنی کوئی 10 برس حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے والد ماجد کے ساتھ مکہ معظمہ میں قیام رہا، اور اس دور تک کی تمام تعلیم وہیں مکہ معظمہ میں حاصل کی۔ جب آپ 14 برس کے ہوئے تو والد ماجد کو خیال ہوا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان کو رخ کیا جائے، جو کہ اس وقت مقابل علماء کا مسکن تھا۔ چنانچہ بمبئی تشریف لائے اور بمبئی میں قیام کرنے کے بعد غور فرمایا کہ کس شہر میں جائیں اور کس عالم سے صاحبزادے کو تعلیم دیں۔ آپ نے اپنے انتخاب شہر لکھنؤ کرا کر ٹھہری، جہاں اس وقت حضرت مولانا ابو الحسنات محمد عبدالحی شرقی علی رحمۃ اللہ علیہ کا بلبلہ بلند تھا اور ان کے درس کا دور دور شہرا تھا۔ چنانچہ آپ لکھنؤ تشریف لائے اور سن 1293 کے بعد ہجری کے بعد کسی دور میں آپ نے حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں داخلہ کیا۔ اس زمانے کے عام رواج کے مطابق ابتدائی درسیات مولانا عبدالحی صاحب کے شاگرد مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ درسیات کی تکمیل فرمائی، اور ان میں ادب کی تکمیل مفتی میر عباس شوستری سے کی، جو کہ اس وقت شہر لکھنؤ میں علوم ادب میں اعلیٰ کمال رکھتے تھے۔ حضرت شاہ موسیٰ جی ترکیسئی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے سلسلے نقشبندیہ میں بیعت فرمائی، اور
بلند روحانی مناظر پر فائز ہوئے، حتیٰ کہ وہ وقت کی سب پہ آپ فائز ہوئے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ اس بات کے جانشین بنے اور فرنگی محل میں بحیثیت مدرس اور بحیثیت مفتی 1902 تک آپ نے بیان فرمایا۔ 1902 کے بعد آپ کے والد ماجد وہاں غریب بادشاہ میں مسجد ملا امین سے متصل ایک بالا خانے میں آپ کا قیام تھا، جو کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت تھا، اسی میں آپ درس بھی دیتے تھے اور زبان کسی کو فرماتے تھے۔ 1902 کے بعد آپ کے والد ماجد جناب الحاج سید شاہ ولی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محلے کٹرل پیر حیدر حسین نے اس مکان کو خریدا اور یہاں بغیر نام کی مدرسے کا آغاز فرمایا۔ جناب مولانا شاہ محمد جان صاحب بحریہ باجی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کے مائنہ اس دور کے مائنات مدرسین میں تھے۔ بعد میں ان کے صاحبزادے جناب شاہ القاسم صاحب بحریہ باجی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کو محترم بھی ہوئے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ آپ کے والد ماجد نے اس مدرسے کو بغیر کسی نام کے قائم فرمایا تھا 1903 میں۔ ابتدا میں تو آپ حتی درس جاری تھا، آپ کو درس دیتے تھے، لیکن جب والد ماجد ضعیف ہو گئے تو آپ نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس مدرسے کو اپنی نگرانی میں لے کر اور ایک مکمل مدرسہ جاری فرمانا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ معلوم رہے کہ مدرسے عالیہ فرمانیہ کے قیام سے پہلے قبر صغیر میں علوم و تجوید و قراءت شخصیات تک موجود ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے علیحدہ نہ تو کوئی مدرسہ تھا نہ مدارس میں کوئی شعبہ ہوا کرتا تھا۔ اور دیکھا جائے تو قبر صغیر میں آج بھی بلال عربیہ کی طرح علوم تجوید و قراءت کا مقام نہیں گیا ہے، اس کا کوئی مستحق ہے۔ علوم تجوید و قراءت کا شعبہ اکثر مدارس میں عالمیت سے الگ ہوتا ہے اور اختیاری ہوتا ہے، لیکن یہ مولانا شاہ خدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے اس کمی کو محسوس فرمایا اور اس مدرسے کا آغاز فرمایا۔ اس زمانے میں جناب حضرت قاری عبدالرحمان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تازہ فائز ہوئے تھے اور بحیثیت قاری اور ایک مدرس بے انتہا مشہور تھے۔ آپ جناب قاری عبداللہ مکی کے شاگرد تھے، جو آپ کے بڑے بھائی تھے، جو کہ شیخ ابراہیم سعد مصری مدرس مدرسے سعودیہ کے شاگرد تھے۔ شیخ ابراہیم سعد مصری کے اوپر قاری عبدالرحمان مکی اور قاری عبداللہ مکی دونوں کے سلسلے منتہی ہوتا ہے۔ وہاں سے اس وقت گزارنے کے بعد حضرت قاری عبدالرحمان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے درس اسلامی کی تقریر فرمائی اور درس کا آغاز فرمایا۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس درس کو قائم فرمایا تو حضرت قاری عبدالرحمان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے سے معلوم فرمایا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تلامذہ کے ساتھ اس مدرسے کو تقویت دیں۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ شاگردوں میں قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور دیگر اساتذہ کو لائے، جنہوں نے یہاں پھر آپ کو تلامذہ کی تعداد تیار کی اور مائناز خبرہ یہاں سے پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا خدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مائناز خبرہ یہاں سے پیدا ہوئے۔ بھائی محمد صاحب محرم سے بھائی محمود صاحب بھائی عبدالمالک صاحب تو خود قاری عبداللہ مکی سے مشرف تلفظ رکھتے تھے۔ اس طرح آفتاب سے مدرسہ جاری رہا اور 1911 سے لے کر جنوری 1925 تک حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی مدرسہ فرمانا چاہا اور بر صغیر میں ایک نیا دور دیکھا کہ جتنے بھی اس وقت ہندوستان میں کہیں بھی علوم و قراءت و تجوید کا ذکر ہو رہا ہے یا کہیں بھی اس کا درس جاری ہے، براہ راست ورنہ بالواسطہ وہ یہی کا فیض ہے، یہ یہی سے محاضرات مناسب ہے۔ اس کا آغاز اسی مدرسے سے ہوا اور بیشتر کے سلسلے سے حضرت قاری عبدالرحمان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتا ہے۔ جنوری 1925 میں اسد اللہ نجفی نام کے ایک عالم تشریف لائے اور انہوں نے حضرت مولانا کے سامنے ترنم سے حضرت علی کرم اللہ علیہ اردو کے 4 شعر پڑھے، جس کے اوپر حضرت مولانا سجدے میں گر گئے۔ جب حاضری نے دیکھا تو حضرت مولانا کی ملاقات اپنے پروردگار سے سے جان تھی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے مرید خاص حاجی محمد